أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. بعد از حمد و صلاۃ، آج کی عرس مبارک کی یہ مرکزی تقریب اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آراس مقدسہ میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں انہیں ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے، کسی بھی محفل میں، کسی پروگرام میں جانے کا مقصد کیا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اولیاء کرام رحمہم اللہ سے وابستہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، آراس کی مجالس میں وہ اگر جائیں تو انہیں اپنے پیش نظر کچھ خاص مقاصد رکھنے چاہیے. یقیناً اولیاء کرام رحمہم اللہ ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی لیے ہوئے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو اپنا کر بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور یہی وہ بزرگان دین ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے لوگوں کو ہدایت دی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع فرما دیں اس سے دور رہو. بزرگان دین رحمہم اللہ کی زندگیوں کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم مانا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، اور جس چیز سے اللہ اور اس کا رسول منع کریں ان چیزوں سے پیچھے ہٹا جائے. آج ہماری زندگیوں میں غیر مسلموں کے دیے ہوئے طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کی جو محبت ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آتی ہے، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری شخصیت کے اندر، ہماری گفتار میں، کردار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی جھلک نظر آنی چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
شب و روز محنت کر کے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور دین کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ سب سے پہلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ہم آج جس مادی دنیا میں ہیں، اس میں ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس اسلام کی کتنی قدر و منزلت ہے، کیونکہ ہمیں گھر بیٹھے اسلام ملا۔ آپ نے کچھ دیر قبل خطابات جو سماعت فرمائے ان سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا، اور مزید میں بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ آج ہماری زندگی میں تو کوئی مشکل نہیں، ہمیں تو سب کچھ گھر میں ہی ملا ہے، قرآن بھی حدیث بھی۔ اب تو علم حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے بھی نہیں، وہ سب کچھ انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے، تو پھر بھی ہم سیکھتے نہیں، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے، پھر بھی ہم قرآن سے سنت سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کہیں لوگوں کے دلوں پر تالے تو نہیں لگے۔ آج ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت سے دور ہے۔ ہمارے ہاں جدید تعلیم کے لیے لوگوں کے پاس وسائل نہ بھی ہوں تو ادھار لے کر، قرض لے کر، سود پر پھر بھی کوشش کریں گے کہ اچھی تعلیم دلوائیں۔ وہ اچھی تعلیم جو صرف چند سال، پتہ نہیں وہ کسی کو نصیب ہوں گے کہ نہیں چند سال، لیکن وہ جو اخروی زندگی ہے جس پر ہم ایمان رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم مسلمان ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، بلکہ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہم سے اللہ کی توحید پر کوئی دلیل پوچھ لے تو ہمیں دلیل نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور حضور کے اس دین کی حقانیت پر کوئی بات پوچھ لے تو ہمیں پتہ نہیں۔ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارا عمل تو یہ بتا رہا ہے، ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نظر نہیں آتا کہ ہم نے مانا ہو۔ ہم قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ بدقسمتی ہے ہماری۔ اور ادھر یہود و نصارہ کو دیکھیں، وہ قرآن پر ریسرچ سینٹرز بنا کر بیٹھے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس پر غور و فکر بھی کرتے ہیں، بس ایمان نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ والدین کی ترجیحات کی بات ہے یہ بھی۔ جو حضرات دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے، جو والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ یہ تو سوچیں کہ بچے کو آپ دنیاوی تعلیم دلوائیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، لیکن آپ کا سب کچھ آپ کا دین ہے۔ تو دین اسلام اگر آپ نہیں سیکھیں گے، آپ کی آئندہ نسل پھر کب رخ کرے گی کسی خانقاہ کا یا مسجد کا؟ ہمارے لوگ اپنے بچوں سے یہ گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ تمہارے نمبر کم ہیں، تم نے محنت نہیں کی۔ اس وجہ سے والدین بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اچھی ٹیوشن رکھوا دیتے ہیں، اس پر بھی پیسے لگاتے ہیں، لیکن کبھی والدین اس بات پر بھی ناراض ہوئے کہ بیٹا تم نے آج نماز نہیں پڑھی۔ یہ ترجیحات کی بات ہے، بیٹا نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھے،
پاس ہونا چاہیے، نمبر زیادہ آنے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا ہم دنیا میں کیا کرتے رہے، ہمارے سارے اعمال۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو منہ پر مہریں لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ کس طرف چل کے جاتے اور کیا کرتے رہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، حضور علیہ السلام سے بڑھ کر تو اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے اس دین کے لیے کیا کچھ کیا اور آج ہم اس دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ دین اسلام ہماری خوشی غمی سے نکل چکا ہے۔ ہمارے ہاں خوشی کا موقع ہو تو ہم گھروں میں کنجر بلا لیتے ہیں، لیکن اسلام کی بات نہیں کرتے۔ ہمیں سنت یاد نہیں رہتی، حضور علیہ السلام کا طریقہ یاد نہیں رہتا۔ عاشق رسول لکھوا بھی لیں گے، کہلوا بھی لیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، لیکن حضور کی سنت سے دوری، حضور علیہ السلام کی سیرت سے بے خبری ہے۔ تو مسلمانوں کا یہ حال جو عملی طور پر دکھائی دے رہا ہے، شاید اسی کی وجہ سے ہم پستی کا شکار ہیں۔ آج دیکھ لیں مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری ترجیحات مختلف ہیں۔ ہم نے اپنی ترجیحات میں اگر قرآن و سنت کو رکھا ہوتا تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم 20 سال 30 سال تک گھروں میں بچیوں کو رکھتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، بچوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب رخصتی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ قرآن رکھ دیتے ہیں۔ اب جب آپ قرآن رکھیں گے اس کے سر پر تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ قرآن سر پہ رکھنے کے لیے تھا۔ 20 سال تو اسے قرآن پڑھایا نہیں، 30 سال جتنا بھی عرصہ وہ گھر میں رہی تب تو قرآن نہیں پڑھایا، حدیث نہیں پڑھائی۔ اب جب وہ جا رہی ہے تو آپ اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ اگر وہ 20-25 سال میں اس نے قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی، تو آج جب وہ جاتی تو قرآن اس کے سر پہ نہ رکھنا پڑتا، اس کے دل میں قرآن ہوتا، اس کے دل میں حدیث کا نور ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی، تو ہمیں یہ فارمیلٹی نہ پوری کرنی پڑتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور، حضور علیہ السلام کی شریعت، آپ کا طریقہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی صاحبزادیاں، ان کا طریقہ ان عورتوں کے لیے ہر وقت پیش نظر ہونا چاہیے ان کے۔ لیکن ہمارے ہاں تو عورتوں کو رومانٹک ناول پڑھنے سے فرصت نہیں ہے، اور ماں باپ کہتے ہیں لٹریچر پڑھ رہی ہے، لٹریچر۔ اس لٹریچر کے اثرات دیکھیں معاشرے پر کیا مرتب ہو رہے ہیں۔ نوجوان سارا دن گلیوں میں آوارہ گردی کرتے ہیں، والدین نہیں سوچتے ہیں۔ والدین خود بھی، بہت سے والدین وہ ہیں جو خود دین سے دور ہیں، جو بچوں کو کیا سمجھائیں کہ ان کا اپنا قبلہ درست نہیں ہے۔ ان خانقاہوں پر آنے کا مقصد، ان بزرگان دین رحمہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر اصلاح کا جذبہ بیدار کریں، اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ اگر آپ کسی خانقاہ سے بھی جڑے رہیں اور آپ سود کا لین دین بھی کرتے رہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ دین سے دور بھی ہوں اور کہیں ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں۔ ان اولیاء کرام رحمہم اللہ کا تو خاصہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے والے ہیں۔ جو ان کے پاس آتا ہے وہ
اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں بھی دین سیکھنے یا اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں دین کہاں سے ملے گا؟ ہمارے لوگ زندگی گزارتے رہتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے کتنے اہم مواقع علم حاصل کرنے کے، دین کے ساتھ جڑنے کے وہ ضائع کر چکے ہیں۔ آج بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی نئی نسل کی تربیت کریں۔ ہمارے لوگوں کو چھوٹی سی کوئی بات سناتا ہے مغرب کی، لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ آج ایک لڑکا مجھ سے پوچھ رہا تھا، بدقسمتی ہے ہماری، لاہور کے اندر ایک کالج ہے، ایک یونیورسٹی ہے، وہاں وہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا میرے سر پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، اور وہ مسلمان بھی ہے، پوچھنے والا مسلمان بھی ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے کسی کافر نے سوال کیا کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، تم لوگ مسلمان ایسے ہی بس مانے بیٹھے ہو۔ تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ کسی کافر کو جواب نہیں دے سکے۔ اتنی پتلی حالت ہے ہماری کہ ہم سے کوئی کافر کوئی بات پوچھے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کس چیز کے مسلمان ہیں پھر۔ اور یہاں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جنگ لڑیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ آپ کیا جنگ لڑیں گے؟ جنہوں نے لڑنی تھی انہوں نے لڑ لی، وہ کر چکے جو کرنا تھا۔ آپ کی جیب میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے موبائل میں سب کچھ موجود ہے۔ ان کی جنگ ہمارے سامنے ہے، وہ جیت چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم حضور کے عاشق نہیں ہیں، ہم تو چوڑے چمار کے عاشق ہیں۔ ہمارے لوگوں کا عمل بتا رہا ہے کہ ہماری وابستگی